بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ پاک کے کرم سے سب ٹھیک ہوں گے۔ جو دوست میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے نصیبی دلہن کا دوسرا اور آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو دوستو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا ذہن مسلسل الجھنوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ اچانک جمال کے قدموں کی مانوس چاپ سن کر میں چونکا۔ وہ آتے ہی بے تکلفی سے میرے بستر پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، اس ناچیز کو کیسے یاد کیا؟ میں غصے سے بولا، پہلے مجھ پر اپنے طنز کے زہریلے نشتر چلا لو، پھر اس کے بعد کچھ کہوں گا۔ ارے یار، تم تو دن بدن کتنے حساس ہوتے جا رہے ہو، معمولی سا مذاق برداشت نہیں کر سکتے؟ اس نے پرخلوص لہجے میں گلا کیا۔ میری بات بہت سنگین ہے اور سنجیدگی سے پوری توجہ چاہتی ہے۔ اگر تم ابھی تک تفریح کے موڈ میں ہو تو جاؤ، پھر کسی وقت آنا، مجھے اور زیادہ پریشان نہ کرو، میں نے کرب سے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ جمال یکا یک سنجیدہ ہو گیا۔ معاف کرنا، شاید میرے مذاق سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اب میں پوری طرح سنجیدہ ہوں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے فوراً کہہ دو، کیونکہ میں اپنی زندگی میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اسے سنجیدہ پا کر میں نے سارے حالات سنا دیے۔ ان تمام واقعات کو سن کر وہ رحم انگیز نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے اسے میری ذہنی صحت پر کچھ شبہ ہو۔ تمام واقعات سننے کے بعد کہنے لگا، کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ جمال، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں اس وقت جو کچھ بھی تم کو بتا رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اگر یقین نہیں تو ملازم کو بلا کر پوچھ لو۔ جمال نے ملازم کو بلایا۔ ملازم نے آتے ہی رات کا تمام واقعہ اسی طرح بیان کر دیا جیسے وہ مجھ سے پہلے بیان کر چکا تھا۔ جمال نے تمام واقعات سن کر کہا، وہ اچانک تمہاری نگاہوں کے سامنے غائب ہوگی، تم نے اسے تلاش نہیں کیا؟ میں نے حویلی کا کونا کونا چھان مارا، حویلی کے گیٹ تک گیا مگر پتہ نہ چلا، اس نے جواب دیا۔ ملازم کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد جمال بولا، معاف کرنا یار، اس جدید دور میں کسی ایسی قوت کا وجود ماننے کے لیے میرا ذہن ابھی تک تیار نہیں۔ میں 2 روز سے اپنی پرسرار بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور یہ پرسرار دلہن نازل ہو گئی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں نے کہا۔ ناشتے کے دوران جمال نے کہا، آج سے تم میرے کمرے میں سویا کرو، میں بھی تو دیکھوں کہ آخر وہ کیا شے ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں جمال کے ساتھ ڈاکٹر کی جانب روانہ ہو گیا۔ آج میں نے اپنا ڈاکٹر بدل دیا تھا۔ میرا خیال تھا ڈاکٹر میری صحیح تشخیص نہ کر سکا، مگر دوسرے ڈاکٹر کا تجزیہ بھی پہلے ڈاکٹر سے مختلف نہ تھا۔ ڈاکٹر کے پاس سے واپسی پر سارا دن ہم دونوں پریشانی سے الجھن کا تلاش کرتے رہے۔ ہم دونوں پائیں باغ میں چائے پی رہے تھے کہ اچانک میری قوت شامیہ نے پھر کسی تیز خوشبو کو محسوس کیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے جمال کی طرف دیکھا۔ خوشبو اس قدر تیز تھی کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جمال بھی اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہا ہوگا۔ شاید تمہاری سنائی ہوئی داستان حقیقت کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ اف میرے خدایا، یہ خوشبو کس قدر تیز ہے، جیسے کسی نے باغ میں پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا ہو۔ اور پھر وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ اچانک میری طرح اس کی نظریں بھی کھلتے ہوئے دروازے کی جانب اٹھ گئیں۔ اچانک خوشبوؤں میں نہائی ہوئی دلہن ہماری نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میرا ذہن حیرت کی شدت سے سن ہو گیا تھا۔ اس کا دل فریب سراپا میرے خواص پر چھاتا جا رہا تھا۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ مجھے پرسرار دھندلکوں کی طرف لیے جا رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر 2 دن پہلے کی طرح اپنے جسم کے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے محروم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنی نظریں اس کے دل فریب سراپے سے ہٹا کر جمال کی جانب دیکھوں تاکہ اس کے حسن کا سحر ٹوٹ جائے، مگر ناکام رہا۔ یہ خواہش دل میں ہی رہ گئی کہ دونوں میں سے کوئی اس سے دریافت کر سکتا کہ وہ کون ہے۔ باوجود متعدد بار کوشش کرنے کے بھی میں اپنے اعضاء کو حرکت نہ دے سکا۔ خبر نہیں کتنے ہی لمحات یوں ہی بے حس و حرکت گزر گئے۔ اچانک اس کے ہوٹوں کو جنپش ہوئی، مگر جو کچھ اس نے کہا وہ میری سماعت کی گرفت میں نہ آ سکا۔ بے بسی سے ایک ساکھ خود کی مانند اسے دیکھتے رہنے پر مجبور تھا۔ پھر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے پردے نیند سے باری ہو کر بند ہو رہے ہیں۔ چند لمحات بعد مجھ پر غفلت کی نیند طاری ہو گئی۔ جب آنکھیں کھولی تو اپنے کمرے میں بستر پر پڑا تھا۔ میرے ارد گرد ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ملگجی رات کے اس سناٹے میں روشنی ایک عجیب پرسرار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ چند لمحے آنکھیں کھولے حیران نظروں سے میں چاروں طرف دیکھتا رہا۔ حلق میں کڑواہٹ سی تھی، مشکلوں سے اٹھا اور میز پر رکھے پانی کے جگ کو منہ لگانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک کسی نے بیت کی طرح چھڑی لہرائی
اور پانی سے بھرا جگ میرے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر گر کر چور چور ہو گیا۔ میں نے غصیلے انداز میں اس چھڑی کو لہرانے والے کی جانب دیکھا تو ایک لمحہ اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ انور تھا، وہ پرسرار انسان جو پہلے بھی 2 مرتبہ میرا وقت ضائع کر چکا تھا۔ تم نے میرے گھر آ کر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے غضیلی نظروں سے اسے گھورا۔ انور کو غضیلی نظروں سے گھورنے والا ہمیشہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوا ہے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، یہ بات تم اپنی گرہ میں باندھ لو، جب تک تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرو گے دنیا کا ہر سکھ چین تم سے دور رہے گا۔ ذرا اپنے ماضی کو ٹٹول لو تو یہ بات تم پر واضح ہو جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ضرور تمہاری زندگی میں رونما ہو رہا ہے جس نے تم سے زندگی کا ہر سکھ چین چھین لیا ہے۔ تمہاری بچی اور بیوی میرے مشن کی سب سے بڑی رکاوٹیں تھیں جن کو میں اوپر پہنچا چکا ہوں، اور تمہاری ملازمہ میرے رستے میں آ گئی، لہٰذا اسے بھی ٹھکانے لگانا پڑا، اور اسی طرح میں تمہارے جگری دوست جمال کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ تم اس وقت تک پرسرار بیماری میں مبتلا رہو گے۔ اگر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اگر کیا؟ ذرا اس کی وضاحت دو گے؟ میں نے کہا، اگر تم نے مذہبی عقائد کے مطابق میری بیٹی سے شادی نہ کی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شادی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں شادی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میری حسین بیٹی شمع سے شادی، جو برسوں سے تمہاری راہ تک رہی ہے۔ کہیں تم اس پرسرار دلہن کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے ہو جسے دیکھ کر میری جسمانی قوت سلب ہو جاتی ہے؟ ہاں وہی، جسے تم اور جمال بھی دیکھ چکے ہو۔ میں تذبذب میں پڑ گیا کہ ایسے آدمی کو میں کیا جواب دوں جو اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی کے لیے خون کے دریا سے بھی گزرنے کو تیار تھا۔ مگر محترم، میں نے جواب دیا، آپ کی بیٹی دنیا کی حسین ترین عورت صحیح، مگر پھر بھی یہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ زبردستی اس مقدس رشتے کی توہین کی جائے، یہ صرف اس لیے کہ ابھی کچھ باتیں پردہ راز میں رہیں۔ ایک حسین عورت تمہاری دلہن کہلانا چاہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی سے پہلے میں تمہاری بیٹی سے ایک ملاقات کر لوں؟ میرا خیال تھا کہ وہ ملاقات کا موقع دینے کی بجائے اس سے گریز کرے گا۔ میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو، تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ بیکار اپنے آپ کو ادھر ادھر الجھا رہے ہو۔ یہ بھی میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی تمہاری سفارش کر رہی ہے۔ اس کی پرزور سفارش ہے کہ تمہیں زندگی میں کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اس لیے آج تم سے کھل کر بات کر رہا ہوں۔ میں اس مشورے پر غور کروں گا، آپ پھر کسی وقت تشریف لائیں۔ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ میری اس بات کو سن کر اس کے چہرے پر غصے کے اثار پھیل گئے اور وہ غصے کی حالت میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے یوں لگا جیسے مجھ پر اچانک پھر نکاہت نے غلبہ پانا شروع کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے میری جسمانی حالت بگڑ رہی ہے۔ میں گھبرا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں جمال کو اپنی اور انور کی پرسرار گفتگو سے آگاہ کرتا، میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہر طرف سے ایک اتھاہ تاریکیوں کا سمندر مجھے نگلنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ ایک بار پھر میرے کمرے میں تاریکی جھانک رہی تھی اور باہر سورج دنیا کا سفر ختم کر کے مغرب کے کسی گوشے میں روپوش ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا کہ اچانک ایک ملازم نے اندھیرا پا کر میرے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور چلا گیا۔ اچانک میرے ذہن کے پردوں پر اس شریر بوڑھے کا چہرہ ابھرا جو اپنی بات منوانے کے لیے مجھ پر کوئی سحر طاری کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اپنی بگڑتی ہوئی صحت کے پیش نظر مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ چلو اس بہانے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان پرسرار کی تہوں میں کیا ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ اس فیصلے پر پہنچتے ابھی مجھے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ میرے ملازم نے انور کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کی آنے کی اطلاع پا کر مجھے اس کی پرسرار قوتوں کو ماننا پڑے گا۔ خدا جانے یہ عجیب و غریب انسان کون سی قوتیں اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ آتے ہی کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ تم کسی فیصلے پر پہنچ گئے ہو۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی رستہ نہ پا کر مجھے اپنی رضامندی کا اظہار کرنا پڑا۔ وہ مجھے راضی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تو یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے، وہ بولا۔ اتنی جلدی کیوں؟ شادی بیاہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل تو نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، شاہد صاحب یہ بات پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں اور ایک بار پھر کہتا ہوں کہ تمہاری شادی ہمارے رسم و رواج کے مطابق ہوگی۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا، مگر ابھی تو مجھے اپنی جسمانی قوت کو بحال کرنا ہے۔ اس عجیب و غریب بیماری نے مجھے کافی کمزور کر دیا ہے۔ میں نے دلیل دی، آپ اپنے بارے میں کچھ سوچنے کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں جانتا ہوں تم نے میری بات مان کر ایک صدی کی چھائی ہوئی نحوست کو دور کرنے میں تعاون کیا ہے۔ میں تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں۔ افسوس اس بات کو واضح کرنے سے قاصر ہوں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی،
میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج رات کو یہ مقدس رسم بھی ادا کر دی جائے گی۔ اب تم آرام کرو اور اس بات کا یقین رکھو، تم کمزور صرف اس وقت تک ہو جب تک یہ مقدس رسم ادا نہیں ہو جاتی، اور جب یہ رسم ادا ہو جائے گی تو تم ایک خوفناک قوت کے مالک بن جاؤ گے جو تمہارے تصور سے بھی بالاتر ہوگی۔ مجھے حیرت اور تشویش کے سمندر میں غرق کر کے انور جا چکا تھا، مگر اس کی پرسرار گفتگو میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میری طبیعت پھر بگڑنے لگی۔ اچانک میرا جسم پسینے میں نہا گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جاتے ہی میرے سینے میں آگ کا دہتا ہوا جہنم روشن ہو گیا ہے، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی تپش میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس اذیت کی تاب نہ لا کر ایک بار پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کے عالم میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کسی قدیم قلعے کے پھاٹک پر کھڑا دستک دے رہا ہوں۔ اچانک ایک بزرگ نے کہیں سے نمودار ہو کر مجھے اس دروازے پر دستک دینے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا، یاد رکھو، یہ قلعہ شیطان کے پجاریوں کا گڑھ ہے، یہ قلعہ شیطان کے پجاریوں کا گڑھ ہے۔ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ کرو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ مگر میں ان کا ہاتھ جھٹک کر دوبارہ دستک دینے لگتا ہوں تو تم میری بات نہیں مانو گے۔ خیر جاؤ، میں جہاں تک سمجھا سکتا تھا سمجھا چکا ہوں، مگر اندر جانے سے پہلے میری ایک نصیحت مان لو۔ انہوں نے اصرار کیا۔ وہ کیا ہے؟ میں نے انہیں کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ انہوں نے کل شریف میری جیب میں ڈال دی۔ پھر اچانک خبر نہیں کیسے کسی نے میرے سر کی پشت پر کسی وزنی شے سے ایک کاری ضرب لگائی۔ میں آواز نکالے بغیر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھیں کھلتے ہی اضطرابی حالت میں نے اپنے کمرے کے در و دیوار کو دیکھا۔ پھر اچانک میں نے محسوس کیا جو کمزوری اور نقاہت میں اپنے وجود میں چند لمحے پہلے محسوس کر رہا تھا، اب وہ دور ہو چکی ہے۔ میں اٹھا اور باہر جانے کی غرض سے دروازے کی جانب بڑھا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اچانک انور مجھے دروازے میں کھڑا نظر آیا۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تو تم میرے آنے سے پہلے ہی صحت مند ہو گئے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ خیر چلو، یہ بھی اچھا ہوا، بیکار وقت ضائع نہیں ہوا۔ کیا تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ ہاں، میں نے بے بسی سے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا، چلنے سے پہلے ذرا یہ کھا لو۔ اس نے ایک پیلے رنگ کی ٹکیا میری طرف بڑھائی۔ مگر کیا یہ ضروری ہے؟ میں ہچکچایا۔ اتنی بے اعتباری ٹھیک نہیں ہے۔ شاید اگر ایک خاص مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی تم کو اس بات کے لیے مجبور نہ کرتا۔ اسے کھا لو، اس کے کھانے سے تمہارے جسم کی رہی صحیح کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ اچھا لاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس سے لے لیا، مگر اس کو حلق سے نیچے اترنے میں 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اچانک مجھے اپنے جسم میں کسی طاقت کے اضافے کا احساس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے جسم سے آگ کی چنگاریاں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ دفعتاً ایسا لگا جیسے میرا جسم پھیل رہا ہے، مگر جلد ہی نارمل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد انور نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو اب چلتے ہیں۔ میں سحر زدہ پتلے کی مانند خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ حویلی کے صدر دروازے کی جانب جانے کی بجائے حویلی کے پچھواڑی کی جانب چل دیا۔ چلتے چلتے ملازمین کی ایک کوٹری کے سامنے آ گیا جو میری معلومات کے مطابق ایک طویل عرصے سے غیر آباد تھی۔ اس نے کواڑوں کو دھکا دیا اور مجھے اندر لے گیا۔ اندر ایک دیوار کے ساتھ نصب کنڈے کو باہر کی جانب کھینچا۔ دیوار میں ایک خلا پیدا ہو گیا اور سیڑھیاں نظر آنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ حویلی صدیوں سے ہمارے خاندان کی ملکیت چلی آ رہی ہے، اور کسی کو آج تک یہ خبر نہ ہو سکی کہ کوئی تہہ خانہ بھی یہاں ہے۔ وہ چند لمحے کے رکنے کے بعد اشارہ کر کے سیڑھیاں اتر کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جب نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں 2 روشن مشلیں تھیں۔ ایک میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، آؤ، اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں کافی گہرائی تک چلی گئی تھیں۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی ایک عجیب و غریب خوشبو کا احساس ہوا، جیسے عنبر سلگ رہا ہو۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا وہ بھی اسی طرح کی خوشبو تھی جب ایک خوبصورت عورت دلہن کے روپ میں میرے اور جمال کے سامنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب سا سناٹا مجھے اپنی ہڈیوں میں اترتا ہوا محسوس ہوا، اور انجانا سا خوف روح کے ہر گوشے میں گونجنے لگا۔ تہخانہ بہت وسیع معلوم ہو رہا تھا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک ہال نما کمرے میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف عنبر کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس بار یہ خوشبو میرے خواص پر نہ چھا سکی۔ میرے رکتے ہی خوشبو اور دھوئیں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں پھر حواس کھو رہا ہوں، مگر میں جلد ہی سنبھل گیا۔ انور میرا ہاتھ پکڑے حال میں آگے بڑھتا گیا۔ پھر اچانک ایک ہولناک کریال منظر بت ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا، جس کے پیٹ میں ایک آتش دان دہک رہا تھا۔ مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے انور اس دہکتی ہوئی آگ میں اتر گیا اور آگ کے دہتے شعلوں میں کہیں جا کر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ دوبارہ نمودار ہوا تو خوشبو میں لپٹی ہوئی ایک سرخ انگارے کی طرح دہکتی ہوئی دلہن آ کے اس آتش دان سے انور کے ہمراہ اس آگ سے باہر قدم رکھ رہی تھی۔
میں نے حیرت اور خوف کی شدت سے اپنی دونوں آنکھوں کو زور زور سے مسلا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر نہیں، وہ دونوں واقعی جلتے ہوئے آتش دان سے نکل کر میرے برابر کھڑے تھے۔ میری نظریں اس دلہن کے چہرے کی جانب اٹھی ہوئی تھی جس میں دہکتے ہوئے انگارے کی تپش تھی۔ انور اسے میرے قریب کھڑا کر کے ایک بار پھر لپک کر آتش دان میں گھس گیا اور دونوں ہاتھوں میں دہکتے ہوئے انگارے اٹھا کر لے آیا۔ شمع اور تم، اس نے اپنی نظریں میری جانب گاڑتے ہوئے کہا، دونوں اس مقدس آگ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا عہد کرو کہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے وفادار رہو گے۔ شمع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دہکتے ہوئے انگاروں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، قسم ہے مجھے اس آگ کی جو دل سے روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی، میں اس مقدس آگ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اپنے ساتھی کی ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ اس کے کہتے ہی اچانک میں نے اضطرابی طور پر اپنا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیا اور اچانک میرے ہاتھوں میں حمائل شریف آ گئی، مگر اتنے میں انور میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بھی اس آگ پر ہاتھ رکھ کر شمع کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کروں۔ میں نے اپنا خالی ہاتھ شمع کے ہاتھ پر رکھ دیا جس نے ابھی تک انور کے ہاتھوں میں تھامے ہوئے انگاروں پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ابھی میرا ہاتھ شمع کو چھونے کی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک ایک تیز اور دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے ساتھ ہی دو شعلے اڑ کر فضا کی طرف لپکے اور ساتھ ہی وہ دونوں خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئے، مگر اس عرصے میں دونوں کے جسموں کو آگ لگ چکی تھی اور وہ دونوں آگ کی لپیٹ میں آ کر جل رہے تھے۔ اچانک آگ نے شدت پکڑ لی، میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا۔ میں خوف سے ایک طرف سہما ہوا اس ہولناک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی لاشیں جل کر کولے کی طرح سیاہ ہو گئی۔ میں اس ہولناک منظر سے گھبرا کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر کوٹھڑی میں آ گیا جہاں ایک اور انکشاف میرا منتظر تھا۔ سیڑھیوں کے قریب ایک کونے میں کھڑے سلیم بابا مجھے گھور رہے تھے۔ کیا آپ سلیم بابا ہیں؟ میں نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں جو اب تک زندہ رہا، ہمیشہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا رہا اور بلا آخر آ کر حق کے نمک ادا کرتے ہوئے موت کی سنگین وادیوں میں گم ہو گیا۔ انہوں نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا، اگر آپ مر چکے ہیں تو پھر زندہ کیسے ہوگے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کائنات کے کچھ راز انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہے ہیں، انہوں نے پرسرار انداز میں جواب دیا۔ خیر چھوڑو، سلیم بابا نے کہا، لاؤ وہ حمائل شریف مجھے واپس لوٹا دو جس کی برکت سے تم نے شیطان کے پجاریوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، میں نے الجھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں نے وہ حمائل شریف اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق تمہیں دی تھی جب تم شیطانوں کے قلعے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ بابا سلیم بولے، مگر وہ تو محض ایک خواب تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، نہیں، وہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک ٹھوس حقیقت کا ایک ہلکا سا عکس تھا جسے تم نے خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگر وہ خواب تھا تو پھر جاگنے پر وہ حمائل شریف جو میں نے تمہیں خواب کی حالت میں دی تھی عالم بیداری میں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ سلیم بابا بولے اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ اب زیادہ سوچ کر اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو، تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے یہی فرض تھا جس سے تم سبق دوش ہو گئے ہو۔ یہ اس حمائل شریف کی برکت تھی کہ وہ آتشی مخلوق تمہارے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی جہنم رسید ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک صدی کا وہ شیطانی کھیل بھی ختم ہو گیا جس نے تمہارے خاندان پر اپنی نحوستوں کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ میں نے بے اختیار وہ حمائل شریف سلیم بابا کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ حمائل شریف تھامتے ہی سلیم بابا بولے، جاتے جاتے یہ نصیحت ضرور کروں گا کہ آج کے بعد تم یہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ کہ تمہاری اس حویلی میں شیطان کے پجاریوں کا کوئی خفیہ مسکن تھا، اور اگر تم دوبارہ جا کر اس تہخانے کا رستہ تلاش کرو گے تو یہ نشانات مٹ چکے ہوں گے۔ مجھے حیرت زدہ چھوڑ کر سلیم بابا تہخانے میں اتر کر کہیں غائب ہو گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اور جمال نے متعدد بار کوششیں کی، مگر ہر دفعہ ناکامی ہمارا مقدر ٹھہری اور ہمیں تہخانے کا دروازہ نہ مل سکا۔ تو پیارے دوستو، اسیبی دلہن کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ کوئی اچھی سی پیاری سی کہانی بہت جلد لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔